میرا نام عمران ہے، عمر 22 سال۔ میں ایک عام کالج کا طالب علم تھا جس کی زندگی کتابوں، دوستوں اور گھر تک محدود تھی۔ میرا بہترین دوست علی تھا جو میرے محلے میں رہتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ایک ہی خواب دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کے راز ایک دوسرے سے چھپے نہیں تھے۔ علی کا گھر میرے گھر سے صرف 2 گلیاں دور تھا اور میں وہاں اکثر جاتا تھا۔ علی کا والد 2 سال پہلے ایک کار حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ وہ ایک سادہ آدمی تھے جو اپنے خاندان کے لیے دن رات محنت کرتے تھے۔ ان کی موت نے علی کو توڑ دیا تھا۔ وہ راتوں کو روتا، دن میں اداس رہتا اور مجھے کہتا، بھائی، ابو کے بغیر زندگی سنسان لگتی ہے۔ میں اسے تسلی دیتا، اس کے ساتھ بیٹھتا اور کوشش کرتا کہ وہ نارمل ہو جائے۔ لیکن اس حادثے نے صرف علی کو نہیں توڑا بلکہ اس کی ماں رابعہ آنٹی کو بھی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ رابعہ آنٹی کی عمر 38 سال تھی لیکن وہ بالکل جوان لگتی تھی۔ ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ محلہ بھر کے لوگ ان کی طرف دیکھتے رہ جاتے تھے۔ لمبے قد کی گوری رنگت، لمبے سیاہ بال جو ہمیشہ کھلے یا خوبصورت طریقے سے بنے ہوتے، اور آنکھیں جیسے جادو کرتی تھیں، چلتی تو جیسے سارا زمانہ رک جائے۔ محلے کے مرد ان کی ایک نظر التفات کے لیے ترستے تھے۔ وہ ہر وقت پارلر سے تیار ہو کر رہتی تھی، میک اپ، نیل پالش، مہنگے کپڑے اور خوشبو جو دور سے محسوس ہوتی۔ وہ ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر چلاتی تھی جو ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ باہر سے دیکھنے میں وہ مضبوط اور خوش لگتی تھی لیکن ان کی آنکھوں میں ایک گہری تنہائی چھپی ہوئی تھی جو صرف وہی دیکھ سکتا تھا جو قریب جائے۔ ان کی مسکراہٹ ایک ماسک تھی جو ان کی اندرونی خالی پن کو چھپاتی تھی۔ وہ کہتی تھی زندگی چلتی رہنی چاہیے، لیکن راتوں کو جب علی سو جاتا تو وہ اکیلی بیٹھی روتی تھی۔ ان کی تنہائی کی گہرائی اتنی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی یاد میں گھلتی جا رہی تھی لیکن باہر سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں علی کے گھر اکثر جاتا تھا، امتحانوں کی تیاری کے لیے یا بس یوں ہی گپ شپ کرنے۔ پہلی بار جب میں نے رابعہ آنٹی کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی فلم کی ہیروئن سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچن سے نکلی، ایک ہلکا گلابی رنگ کا سوٹ پہنے، بال کھلے اور ہونٹوں پر سرخ لپسٹک۔ ارے عمران بیٹا، آ گئے؟ علی اوپر ہے، جاؤ۔ ان کی آواز میٹھی تھی جیسے شہد۔ میں نے سلام کیا اور اوپر چلا گیا لیکن میری نظریں ان پر ٹھہر گئی تھیں۔ علی نے بتایا کہ اس کے ابو کے جانے کے بعد ماں نے خود کو سنبھالا ہے۔ ماں بہت مضبوط ہے بھائی، پارلر چلاتی ہے، گھر سنبھالتی ہے لیکن راتوں کو تنہا ہو جاتی ہے۔ علی کی باتوں سے مجھے احساس ہوا کہ رابعہ آنٹی کی تنہائی کتنی گہری ہے۔ وہ دن بھر لوگوں سے ملتی، میک اپ کرتی، مسکراتی، لیکن رات کو جب خالی گھر ہوتا تو وہ اپنے شوہر کی تصویر دیکھ کر روتی تھی۔ ان کی تنہائی ایک سمندر کی طرح تھی جو باہر سے پرسکون لگتا ہے لیکن اندر طوفان اٹھاتا ہے۔ ایک دن علی کے گھر امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، علی کو کچھ کام سے باہر جانا پڑا۔ علی نے کہا، بھائی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تم بیٹھو۔ وہ چلا گیا۔ میں اکیلا کمرے میں بیٹھا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور رابعہ آنٹی اندر آئیں۔ انہوں نے ایک ٹائٹ ٹاپ اور جینز پہنی ہوئی تھی جو ان کی فٹنس کو نمایاں کر رہی تھی۔ عمران بیٹا، علی کہاں گیا؟ انہوں نے پوچھا۔ آنٹی وہ باہر گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ مسکرائی اور میرے پاس بیٹھ گئیں۔ اچھا، تم اکیلے بیٹھے ہو، بات کرو نا۔ تم کالج میں کیا کرتے ہو، گرل فرینڈ ہے؟ ان کی آنکھوں میں شرارت تھی لیکن ان کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک اداسی تھی جو مجھے محسوس ہوئی۔ میں شرما گیا۔ نہیں آنٹی، بس پڑھائی کرتا ہوں۔ وہ ہنسی۔ ارے جوانی ہے، مزے کرو، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا جو اب سرک کر میری پشت پر چلا گیا تھا۔ وہ میری پشت کو سہلا رہی تھی۔ وہ لمس مجھے عجیب سا لگا، گرم اور نرم۔ وہ تھوڑی دیر بات کرتی رہیں، اپنی زندگی کی باتیں سنائیں۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد زندگی سخت ہو گئی لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ اب تو مجھے مزہ آتا ہے۔ ان کی باتوں میں ایک آزادی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی لیکن جب وہ خاموش ہوئی تو ان کی آنکھوں میں وہ تنہائی جھلکتی جو مجھے اندر تک ہلا دیتی۔ وہ کہتی، عمران، تنہائی ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے۔ شوہر کے بغیر ہر رات ایک سال کی طرح لگتی ہے، کانٹے نہیں کٹتی۔ اس دن سے میری اور رابعہ آنٹی کی بات چیت بڑھنے لگی۔ علی کے گھر جانے کا بہانہ ہوتا لیکن اصل میں مجھے آنٹی سے ملنے کا شوق ہوتا۔
وہ مجھے بیٹا کہتی لیکن ان کی نظر میں کچھ اور تھا۔ ایک دن علی نہیں تھا، میں پھر بھی گیا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا۔ ارے عمران، آج تو علی نہیں ہے، پھر بھی آئے ہو؟ وہ مسکرائی۔ آنٹی بس یوں ہی، میں نے کہا۔ اندر آؤ۔ وہ مجھے اندر لے گئیں۔ کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے لگی۔ تم بہت ہینڈسم ہو عمران، لڑکیاں تو مرتی ہوں گی تم پر۔ خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جو تمہاری قربت سے لطف اندوز ہوگی۔ ان کی تعریف نے مجھے خوش کر دیا۔ نہیں آنٹی، آپ جیسی خوبصورت کوئی نہیں، میں نے ہمت کر کے کہا۔ وہ ہنسی اور میرے قریب آئی۔ اچھا جی، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا۔ وہ لمحہ جادوئی تھا، ہماری باتیں ذاتی ہو گئیں۔ وہ اپنی تنہائی کی باتیں سناتی۔ علی کے ابو کے جانے کے بعد راتوں کو نیند نہیں آتی، تنہا پن کھا جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آنٹی میں ہوں نا، میں آپ کی تنہائی کا ساتھی بنوں گا۔ ان کی تنہائی کی گہرائی نے مجھے اپنے اندر کھینچ لیا۔ وہ بتاتی کہ شوہر کی یاد میں وہ رات بھر جاگتی رہتی ہیں، ان کی تصویر دیکھتی اور سوچتی کہ زندگی کیسے بدل گئی۔ جب وہ تھا تو گھر میں رونق تھی، اب سب خالی خالی لگتا ہے۔ علی تو بچہ ہے، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے، لیکن میں اکیلی ہوں۔ ان کی آواز لرزتی اور میں انہیں تسلی دیتا، ان کا ہاتھ تھامتا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتا۔ وہ تنہائی ایک خلا تھی جو انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، اور میں اس خلا کو بھرنے کی کوشش کرتا۔ اس دن سے ہماری دوستی شروع ہو گئی۔ وہ مجھے فون کرتی، بات کرتی۔ ایک دن وہ بولی، عمران آج شام میرے گھر آؤ، میں علی کو باہر بھیج دیتی ہوں۔ میں گیا، گھر خالی تھا۔ وہ ایک ہلکا سا نائٹ گاؤن پہنے ہوئے تھی جو ان کے جسم کو نمایاں کر رہا تھا۔ ان کی ڈریسنگ ایسی تھی کہ میرا من مچل گیا۔ بیٹھو، ہم بات کرنے لگے۔ وہ میرے قریب بیٹھی۔ عمران تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنٹی آپ بھی مجھے اچھی لگتی ہیں۔ جس دن سے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اس رات ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ وہ مجھے گلے لگا کر روئی۔ مجھے پیار چاہیے عمران، تنہائی مجھے مار رہی ہے۔ ان کی آواز میں درد تھا جو مجھے اپنے اندر محسوس ہوا۔ میں نے انہیں چوما۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ وہ تجربہ کار تھی، انہوں نے مجھے سب سکھایا۔ وہ رات ناقابل فراموش تھی۔ ان کی سانسیں، ان کا لمس، ان کی آنکھوں میں وہ خواہش جو تنہائی سے جنم لی تھی۔ وہ کہتی، عمران تم نے مجھے زندہ کیا۔ اس کے بعد ہمارا رشتہ محبت میں بدل گیا۔ وہ مجھے ہر وقت بلاتی، علی کو خبر نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی اور ہم گھنٹوں ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ وہ کہتی تم میرے لیے سب کچھ ہو، تنہائی میں تم میرا سہارا ہو۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے استعمال کر رہی تھی۔ ان کا استحصال جذباتی تھا۔ وہ مجھے اپنی تنہائی کا سہارا بناتی، میرے جذبات سے کھیلتی، اور جب علی آتا تو مجھے نظر انداز کرتی۔ جنسی طور پر بھی وہ مجھے اپنی خواہشات کا غلام بنا رہی تھی۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتا تو تنہائی کا وہ سمندر نظر آتا جو مجھے بھی ڈبو رہا تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ لذت، وہ قربت جو مجھے کبھی نہ ملی تھی، لیکن اندر سے میں ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دن علی کو شک ہو گیا۔ بھائی تم ماں سے کیوں اتنے قریب ہو؟ وہ پوچھتا۔ میں گھبرا جاتا۔ رابعہ آنٹی کہتی چھوڑو، وہ میرا بیٹے جیسا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ تھا۔ ان کا استحصال بڑھتا گیا۔ وہ مجھے راتوں کو بلاتی، اپنے پارلر میں لے جاتی اور وہاں ہمارا راز چھپا رہتا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ محبت ہے، لیکن یہ استحصال تھا۔ وہ میرے جذبات سے کھیلتی، مجھے اپنے جال میں پھنساتی۔ ایک رات وہ روئی اور بولی، عمران تم نہیں جانتے کہ تنہائی کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا درد ہے جو ہر لمحہ کاٹتا ہے۔ تم نے مجھے بچایا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ درد دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور میں انہیں گلے لگا لیتا۔ آخر میں جب مجھے احساس ہوا کہ یہ غلط ہے، میں نے علی کو بتانے کا سوچا، لیکن رابعہ آنٹی نے مجھے روکا۔ اگر بتایا تو تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، علی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ دھمکاتی، مجھے ڈر لگتا، لیکن وہ لذت مجھے واپس کھینچتی۔ یہ ایک کشمکش تھی۔ میں راتوں کو سوچتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رابعہ آنٹی کی تنہائی کی گہرائی نے مجھے بھی اپنے اندر گھسیٹ لیا تھا۔ وہ تنہائی جو انہیں شوہر کی یاد میں تڑپاتی تھی، اب مجھے بھی تڑپا رہی تھی۔ ایک دن علی نے ہمیں دیکھ لیا، وہ رو پڑا۔ یہ کیا ہے؟ رابعہ آنٹی روئی۔ بیٹا مجھے معاف کر، تنہائی تھی، میں اکیلی تھی اور عمران نے مجھے سہارا دیا۔
علی نے مجھے مارا اور ہمارا رشتہ ختم ہو گیا۔ میں رابعہ آنٹی سے دور ہو گیا، لیکن وہ یاد اب بھی ہے۔ وہ استحصال جو اچھا لگتا تھا لیکن آخر میں درد دے گیا۔ رابعہ آنٹی کی تنہائی کی گہرائی اتنی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے دوست کو بھی اپنی خواہشات کا شکار بنا لیتی تھی۔ وہ تنہائی میں ڈوبی ہوئی تھی اور میں ان کی تنہائی کا سہارا بن گیا، لیکن یہ سہارا ایک زہر تھا جو مجھے بھی کھا گیا۔ اب جب بھی میں علی کے گھر سے گزرتا ہوں تو دل میں ایک درد اٹھتا ہے۔ رابعہ آنٹی کی تنہائی کی گہرائی نے نہ صرف انہیں بلکہ مجھے بھی تباہ کر دیا۔ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ اگر ان کی تنہائی اتنی گہری نہ ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن تنہائی ایک ایسا عفریت ہے جو سب کچھ نکل جاتا ہے، لیکن انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائے، چاہے وہ کمزور خود ہی آپ کے قریب آنے پر اصرار کر رہا ہو۔ اصل انسانیت اس میں ہے کہ آپ کمزور کو سنبھالیں، اس کا استحصال نہ کریں۔ عمران اور رابعہ آنٹی دونوں نے ایک دوسرے کی جذباتی ضرورتوں کو غلط طریقے سے پورا کیا، جس کا نتیجہ سب کے لیے تباہ کن نکلا۔ اس کہانی سے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جذباتی خلا کو پر کرنے کے لیے ہمیشہ صحیح، اخلاقی اور معاشرتی طور پر قابل قبول راستہ اختیار کیا جائے۔ امید ہے ناظرین یہ کہانی آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل اردو باکس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔